السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو گائز، آج بھی ایک پروگرام ہے جو ہمارے ساتھی محمد سعد ہارون پڑھتے ہیں، ان کی مسجد میں پروگرام ہے، تو ہم اس کا بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے، یعنی نظارہ کروائیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ماشاءاللہ آج موسم بھی بہت حسین ہے، ہوائیں بھی بہت خوب چل رہی ہیں۔ تو گائز، پروگرام میں ابھی وقت ہے چونکہ وہ ظہر کے بعد شروع ہوگا، تو اس لیے ہم آپ کو تھوڑا سا موسم کا بھی نظارہ کروا دیں۔ تو گائز، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ظہر کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد میں، اور آپ کو سارا مسجد کا نظارہ بھی کروائیں۔ ماشاءاللہ گائز، یہ ہم مدرسہ میں پہنچ چکے ہیں، تو اس کے اندر کا نظارہ ہم اب آپ کو کرواتے ہیں، تو آپ آئیے ہمارے ساتھ۔ ماشاءاللہ چلو گائز، ظہر کی نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو گائز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم مدرسے میں پہنچ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم آئی فون 12 پرو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، تاکہ اتنے پروگرام شروع ہو اتنے ہم آپ کو موسم کے نظارے کروائیں۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور موسم کے نظارے بھی لوٹیے، اور پروگرام کا انتظار کر کے اس کے نظارے بھی لوٹیے۔ تو گائز، آج ماشاءاللہ آپ دیکھیے، عزیز بھائی کیمرہ گھمائیں، دیکھ سکتے ہیں یہ سب اللہ رب العزت نے آج موسم کتنا حسین جمیل بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ گائز، آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نظارہ، یہ مسجد کی چھت ہے۔ ہم آپ کو مسجد سے نیچے سے بھی سارا وزٹ کروائیں گے، سارا نظارہ دکھائیں گے، اور جو ساتھی پروگرام میں آئیں گے اور جو عالم دین آئیں گے ان کا بھی نظارہ ہم آپ کو کروائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ الحمدللہ بھائیو، پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ إن الله مع الصابرين۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم۔ چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کے در پہ جو آ جائے، ماننے والا یا کوئی منکر، جھولیاں سب کی بھر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ در بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ تارے ختم نبوت زندہ باد، آج تارے ختم نبوت زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔
آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، ناموس رسالت ہو یا ناموس صحابہ، ان کے لیے کٹ جائے یہ سر کیسا لگے گا، ان کے لیے کٹ جائے یہ سر کیسا لگے گا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صدا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میں کسی سے پوچھا جائے، کوئی وضو کر کے مسجد میں آئے اور مسجد کی پاک صفوں پہ قرآن پاک کا غلاف کرنے والا وہ کپڑا وہ گرا ہوا نظر آئے تو نماز پڑھنے والا پہلے نماز نہیں پڑھتا، پہلے اس کپڑے کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر اونچی جگہ پہ رکھتا ہے، پوچھنے والا سوال کرے جناب آپ تو نماز پڑھنے آئے تھے اور آپ تو علاقے کے چودھری بھی ہیں، آپ تو علاقے میں نامی گرامی بھی ہیں، آپ تو بڑے ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، آپ آئے ہو، آپ نے سب سے پہلے اٹھا کے اس کاغذ کو یا اس غلاف کو اٹھایا، قرآن پاک کے غلاف کو اٹھا کے آپ نے اونچی جگہ پہ رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے کپڑے باہر کتنا سے قیمتی کپڑا باہر گلی میں پڑا رہے، کوئی اٹھاتا نہیں ہے، اب میں یہاں آیا ہوں، میں نے وہ کپڑا اٹھایا ہے، اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھا ہے، بات یہ نہیں کہ میں نے اٹھایا کیا ہے، یہ اٹھایا کیوں ہے، بات اس نسبت کی ہے، جب تک یہ عام کپڑا تھا تو اس کی قدر کچھ نہیں تھی، اب یہ قرآن کا غلاف بن چکا ہے، میرے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ میں اس کا احترام کروں۔ تو میرے بھائیوں، ایک سپاہی کا تعلق قرآن سے جڑے، آپ اس کا احترام کرتے ہو، ایک کپڑے کا تعلق قرآن سے جڑے، آپ احترام کرتے ہو، ایک کاغذ کا رشتہ قرآن سے جڑے، آپ کاغذ گلی میں پڑا رہے، آپ نہیں اٹھاتے، دیکھتے تک نہیں ہو، اور وہی کاغذ کا ٹکڑا اگر اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہو تو ہر کوئی رک کے، بائک روک کے، موٹر سائیکل روک کے، اپنا کام روک کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے۔ کہ اپنے گھروں کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کے قرآن کی تلاوت کریں، اور گھروں کے اندر جو ہے علم اور حکمت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہے، اس مقصد کو ہر گھر کے اندر پورا کیا جائے۔ مدرسہ میں گزارے دن کا منظر یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے۔ مدرسہ میں گزارے دن کا منظر یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے۔ وہ میرے پیارے ساتھی جن کے سنگ تکرار کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر وہ حاضری بھی بول دیتے تھے۔ وہ میرے پیارے ساتھی جن کے سنگ تکرار کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر وہ حاضری بھی بول دیتے تھے۔ وہ دے کر حاضری پھر بھاگ جانا یاد آتا ہے۔
مدرسہ میں گزارے دن کا منظر یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے، مدرسہ میں گزارے دن کا منظر یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے۔ اگر گھنٹہ ہوا خالی درس گاہ چھوڑ جاتے تھے، کہیں چھولے وہ پوری تھی، کہیں موموز برگر تھے۔ اگر گھنٹہ ہوا خالی درس گاہ چھوڑ جاتے تھے، کہیں چھولے وہ ماشاءاللہ گائز، الحمدللہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچا اور ماشاءاللہ خوب مزہ آیا، ایمان دوبارہ ہمارا تازہ ہوا اور اب ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف ماشاءاللہ جا رہے ہیں۔ اب اسی 22 فروری کو بروز جمعرات استاد محترم کے مدرسے میں دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ گائز ہم جا رہے ہیں اور یہ اشتہار 22 فروری بروز جمعرات کو ہوگا، آپ اس میں انشاءاللہ اس میں بھی آئیں، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔